نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے اپنی جو سیرت ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام اسے مکمل کیا۔ ہم نے اس سیرت میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، ہمیں تیسری بیوی کا بھی تذکرہ ملتا اور وہ میں نے بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا۔ وہ ایک الگ ہی شاخ تھی قطورہ، اور ان سے مدین اور پھر آگے جو مدین کی جو شاخ ہے وہ چلی۔ مین ہم دو جو دیکھتے ہیں آپ کی شاخ، ایک ہے اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام عرب میں مقیم ہوئے، کیسے وہ گئے، ہم نے حاجر علیہ السلام کا پورا واقعہ دیکھا۔ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام عربی لوگوں کے بیچ میں رہے اور انہی کے قبیلوں میں ان کی شادی ہوئی، اور وہیں پر وہ رچے بسے، ان کی اولادیں بھی پھر عربی زبان بولنے والی ہوئیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں جب اتنی آزمائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، اور سارہ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا جو تھے اسحاق علیہ السلام۔ فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی۔ اب یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ یہ لوگ رہتے ہیں فلسطین میں، ٹھیک ہے۔ فلسطین میں اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور پھر یعقوب علیہ السلام یہ بھی فلسطین میں ہیں، اور آپ کے 12 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اور 12 بیٹوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بن یامین اور یوسف علیہ السلام ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں اور باندیوں سے بھی ان کے سنا ہے بچے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ تو ان کے جو 2 بچے ہیں، 12 میں سے 2 بچے بن یامین اور یوسف علیہ السلام، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ماں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ، بن یامین اور یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اچھا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اپنے والد سے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جو ستارے ہیں وہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو یہ تو معلوم تھا کہ آپ کے ایک بیٹے جو ہیں وہ نبی ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی تھے، obviously بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا ہے، انہیں انفارمیشن دے دی جاتی ہے، علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ خواب کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہیں کنفرم ہو گیا کہ میرا یہی بیٹا ہے جو نبی بنے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اس بات کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، نہیں تو وہ حسد میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور زیادہ بڑھ جائیں گے مطلب یہ تھا کہ جو بھائی تھے وہ آلریڈی یوسف علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے ابا تو اپنے صرف اسی بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کے بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، 10 بھائیوں نے، 11 بھائیوں کا تذکرہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ایک تو ان کی ماں سے ہی تھے پیدا ہوئے، بن یامین، ٹھیک ہے۔ تو باقی کے جو 10 بھائی تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہمارا جو بھائی ہے اپنے باپ کا بہت لاڈلا ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔
ان میں سے ایک یہودا تھا جو سلیم و فطرت تھا، اچھا انسان تھا. اس نے کہا کہ نہیں دیکھو، اگر تمہیں دور ہی کرنا ہے تو ایک کام کرو، یوسف کو کہیں دور لے جا کے چھوڑ دو، لیکن قتل نہ کرنا. اب باقی بھائیوں نے اس بات کو مان لیا، اور ماننے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کہیں دور لے جا کر چھوڑ آئیں گے. یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. والد ڈرے، منع کیا انہوں نے، لیکن بھائیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ ان کو منایا. یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، راضی ہو گئے اس بات کے لیے. وہ لوگ لے کر گئے اور یوسف علیہ السلام کو ایک جو باوڑی ہوتی ہے وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے. اور جب واپس آئے اور واپس آ کر آپ لوگوں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے کہ جو ہمارا بھائی ہے اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ جو خون ہے یہ انسان کا نہیں بلکہ یہ تو بکری کا خون ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے. اور آپ بڑے ہی غمزدہ ہوئے، بہت ہی زیادہ آپ ظاہر سی بات ہے ایک اولاد آپ سے دور ہو گئی، اور وہ بھی وہ اولاد جو بہت زیادہ آپ سے جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اتنا سب کچھ ہوا تو آپ نے اپنے بچوں سے خیر کچھ نہیں کہا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی مجھے صبر دے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات ہو گئی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام جس باوڑی میں تھے وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور جب وہ قافلہ گزرا تو پانی پینے کے لیے اس نے باوڑی کے اندر اپنا جو ڈول تھا وہ ڈالا. جیسے ہی وہ ڈالا اس میں یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے. یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آدھی جو خوبصورتی ہے وہ دنیا میں تقسیم کی گئی، اور آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی. اتنے زیادہ خوبصورت تھے، جب لوگوں نے دیکھا تو جو قافلے کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ارے یہ تو بڑی اچھی چیز ہمارے ہاتھ لگی ہے، اس کو بیچ کر ہم اچھا پیسہ کما لیں گے. اب وہ قافلہ جو تھا یہاں سے چلا گیا مصر. تو یہ سوال ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے آباء و اجداد جو فلسطین میں مقیم تھے وہ کس طرح سے مصر پہنچے. آپ کو اتنے بار میں نے بتا دیا ہے کہ اب تو آپ سے مطلب کوئی سوتے میں بھی اگر سوال کرے گا تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس قافلے کے ساتھ یوسف علیہ السلام چلے گئے مصر. وہاں پر ان کو بہت ہی کم پیسوں میں بیچ دیا گیا. کم پیسوں میں کیوں بیچا گیا؟ کیونکہ وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے تو کسی اچھی خاندان کا ہوگا، اور کم پیسوں میں بیچا. تو وہاں پہ جو عزیز مصر تھا، ٹھیک ہے، جو وہاں کا مصر کا عزیز کہتے ہیں جو وزیر ہوتا ہے، ایک اچھی پوزیشن پہ جو ایک انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عزیز مصر نے خرید لیا. لیکن دیکھیں قسمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی قسمت کچھ اس طرح لکھی کہ وہاں پہنچ کر بھی آپ بہت ہی نازوں سے رہے. جو عزیز مصر ہے اس نے غلام کی حیثیت سے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے خریدا تھا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ بہت پیارا بچہ ہے اور ہم اسے اپنا بچہ ہی بنا لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکمت عطا کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبوت ان کو مل گئی. اور ایسی جگہ پر آپ رہتے تھے جہاں پر آپ مینجمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، فائنینشیل جو سچویشنز ہوتی ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے ایک ہائی سوسائٹی کی جو پروفائل ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ سب آپ نے سیکھ لیا. کس سے؟ عزیز مصر کے گھر میں رہتے رہتے. اب یہ ساری چیزیں ہو گئی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے یوسف علیہ السلام کی ماں بن کے رہنا چاہیے تھا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان کا حسن بھی بہت اچھا ہوتا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس کی نیت پھسل گئی. اب بیوی نے یہ کوشش کی کہ میں کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لوں، اور ان کی محبت میں وہ گرفتار ہو چکی تھی. اس نے زنا کے لیے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے محسن بندے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ کیونکہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس پہ قابو پا لیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہوتا کہ مجھ پر جو میرا نفس ہے وہ قابو مجھ پر پا لیتا، لیکن اللہ کی مدد مجھ پر رہی کہ مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ دیا. اس اشارے کے بارے میں قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن تورات میں کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ جو ہے سامنے دیوار پہ یوسف علیہ السلام کو نظر آ گیا تھا، اور وہ انگلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے کہ یہ غلط کام ہے، اسے نہ کرنا.
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ سب کام نہیں کروں گا، اور عزیز مصر کیونکہ تم ان کی بیوی ہو، عورت جو ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے اپنے شوہر کی، انہوں نے کہا کہ میں اس میں بھی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، تم یہ غلط کام کر رہی ہو جو کر رہی ہو، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ دروازے بند تھے، یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکلنا انہوں نے چاہا، لیکن وہ اتنی زیادہ دیوانی ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کی، ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اور ان کا کرتا جو تھا پیچھے سے وہ ہاتھ میں آ گیا یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ کا یہ بھی کرنا دیکھیں کہ ان میں سے ایک رشتہ دار تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھاگے یوسف علیہ السلام اور دروازہ کھولا تو عزیز مصر سامنے کھڑے تھے، دیکھ کر بیوی بھی گھبرا گئی اور یوسف علیہ السلام بھی گھبرا گئے، کیونکہ نارملی ایسے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی گناہ گار ہو، دوش سارا جو ہے وہ کس پہ جاتا ہے، آدمی پر جاتا ہے۔ وہی اس وقت کا بھی ماحول تھا۔ تو جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو بیوی جو تھی وہ جھوٹ موٹ کر رونے بیٹھ گئی کہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ اس آدمی نے کیا حرکت کرنے کی کوشش کی، جس پر یوسف علیہ السلام نے بھی کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی ایک جو رشتہ دار تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو سب سے اچھا اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو یہ کرتا پھٹا ہوا ہے، کرتا کا شاید کپڑا دیکھا ہوگا اس نے، جو بھی رہا ہو، کہ اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تو ظاہر سی بات ہے عورت نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہوگی تو عورت گنہگار ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوگا تو آدمی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہوگی تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کرتا جو تھا پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہی گنہگار ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، وہاں پہ صرف عزیز مصر کی بیوی کے نام سے ہی نام آیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن تورات میں ملتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا۔ آپ لوگوں نے بہت سارے چینلز پہ، یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، قصے کہانیاں سنے ہوں گے جس میں نام زلیخا ہی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یا کسی حدیث میں ہمیں یہ نام نہیں ملتا، واللہ عالم۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ میری بیوی ہی گنہگار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ ماحول ہی اتنا بے شرمی کا اور اس طرح کا ماحول ہو کہ جب میاں کو یہ بات پتہ چل گیا کہ میری بیوی ایک غلط کام میں ملوث تھی، اس کے باوجود بھی شوہر نے کوئی زیادہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ کیا کہا کہ تم جو ہو یہ سارا کیا ہوا تمہارا ہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو دوبارہ سے کام پر مطلب وہاں پہ رہنے دیا، اور اپنے کام میں وہ یوسف علیہ السلام لگے رہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پورے شہر میں اس بات کی افواہیں پھیلنے لگی۔ افواہ کیا، بات تو سچی تھی، پورے شہر میں یہ بات پھیلنے لگی کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ ایک غلام کے محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے۔ اچھا، عزیز مصر ایک ہائی پروفائل مطلب ان کا گھر تھا، اور کافی اچھی پوزیشن پر وہ وہاں کے جو بادشاہ تھے وہاں پہ ایک اچھی پوزیشن پر تھے۔ تو جب لوگوں میں یہ بات پھیلی تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہوتے ہوئے یہ جو ایک غلام ہے اس کی محبت میں گرفتار ہے، اور لوگ باتیں کرنا لوگوں نے شروع کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ میں ایک پلاننگ کی، اس نے کیا کیا کہ تمام عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور اس کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھے گا تو دیکھتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا، وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا، تمام لوگوں کو، تمام عورتوں کو ایسی محفل رکھی جیسے گدے بچھائے ہوں گے، اور اس میں گاؤ تکیے رکھے تھے، اور ان کے اوپر ان کے پاس ان عورتوں کو بٹھایا، سامنے کچھ فروٹس رکھ دیے اور چھری رکھ دی، وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام کو آواز دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تمام باتیں جو ہیں قرآن میں دی ہوئی ہیں ایز اٹ از، یہ سیرت ہم نے کہیں سے بھی نہیں لی، قرآن کی ایک ایک آیت میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی جب آپ سورہ یوسف دیکھیں گے۔ تو جب عورتوں نے اب عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام جب آئے اور ساری عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کیا ہوا، حیران ہو گئیں دیکھ کر، اور کہنے لگی کہ بھئی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور دیکھ کر اتنی حیران ہو گئی کہ فروٹ جو بھی ان کا فروٹ رکھا ہوگا سامنے، اسے کاٹنے کی بجائے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب یہ چھوٹی بات تو تھی نہیں کہ جتنی بھی عورتیں تھیں سب ہائی سوسائٹی کو بلونگ کرتی تھیں، اور جب ان لوگوں نے یہ دیکھا، جب مطلب سب کے ہاتھ کٹ گئے تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، پورے شہر میں اس بات کی افواہ، بار بار میں افواہ کہہ رہی ہوں، افواہ نہیں بلکہ بات تو صحیح تھی، یہ جو خبر تھی پورے شہر میں پھیل گئی کہ جو عورتیں ہیں انہوں نے
یہ کام کیا۔ اب عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عزیز مصر کے پاس گئیں اور کہا کہ دیکھو یہ بات جو ہے بہت زیادہ پھیل گئی ہے، آگے پہنچ گئی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں یوسف علیہ السلام کا کچھ کرنا ہوگا۔ اب گنہگار تو وہ خود تھی، عزیز مصر بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن ہوا کیا تھا کہ بہت زیادہ عورتیں تھیں جو اس کام میں ملوث ہو گئی تھیں، ہو سکتا ہے ان کے شوہروں کو بھی یہ بات پتہ چلی۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، دونوں کا مشورہ ہوا میاں بیوی کا کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے ہم جیل میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ وہ رہیں گے اور یہ بات پھر آئی گئی ہو جائے گی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، وہاں پہ 2 قیدی تھے، 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعویل جب یوسف علیہ السلام نے بتائی تو وہ بالکل سچ نکلی۔ یہاں پر کئی آیتیں پھر ہمیں ملتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ کی توحید کی دعوت ان دونوں قیدیوں کو دی اور بتایا کہ یہ وہ دین ہے جو میرے آباء و اجداد ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اور انہوں نے اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سب کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ جب بھی دین کی دعوت دیں تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ، سچویشن کو دیکھنے کے ساتھ دین کی دعوت دینا چاہیے، یہ نہیں کہ کہیں بھی بیٹھے اور دین کی دعوت دینا شروع کر دی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ 2 قیدی مجھ سے متاثر ہیں تب انہوں نے اس بات کو آگے رکھا۔ اچھا، جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر انہوں نے بالکل صحیح کی تھی، جس میں سے ایک جو قیدی تھا اس کو سزائے موت ہو گئی اور جو دوسرا قیدی تھا وہ رہا ہونے والا تھا۔ خیر، رہا ہونے والا قیدی رہا ہو گیا اور جس کو بتایا تھا کہ سزائے موت ہوگی اس کو سزائے موت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب تم باہر جا رہے ہو تو بادشاہ سے میرے بارے میں بات کرنا۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے ابھی یوسف علیہ السلام باہر نکلے، اور وہ بات آئی گئی ہو گئی، وہ آدمی بھول گیا۔ کئی سال بعد، کہیں آتا ہے 6 سال 7 سال بعد، تو کچھ سال بیت گئے اور پھر وہاں پر کیا ہوا کہ بادشاہ جو تھا وہاں کا، مصر کا، اس بادشاہ کی بھی پوری میں نے ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم کہ یہ جو تھے ان کے آباء و اجداد جو تھے یہ بادشاہ کے، وہ کہاں کے تھے؟ یہ مصر اور شام، فلسطین اور شام کے ہی رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم جانتے ہیں کہ مصر میں فرعون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرعون بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن جس ٹائم یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو فرعون بادشاہ نہ ہو کے بلکہ کون تھا وہاں پر اس وقت؟ یہ جو چرواہے کنگ کہلاتے ہیں وہ کنگ وہاں پر ہوا کرتے تھے، اور ٹھیک ہے، تو یہ ہکسوس کنگ کہلاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جو بنی اسرائیل سے ان سے انسیت پیدا ہوئی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد وہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے۔ خیر، اب وہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب میں دیکھا، اس نے اپنا خواب دکھایا، اور خواب کچھ اس طرح تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، پھر اس نے 7 بالیاں دیکھی، ہری بالیاں کیا ہوتی ہیں جس میں گیہوں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 خشک بالیاں دیکھی۔ سوال کا جواب مانگا، یعنی خواب کا جواب مانگا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ یہ تو کوئی ایک معمولی سا خواب ہے، آپ کو ایسے ہی تصور ہوا ہوگا اور آپ کو یہ دکھ گیا، لیکن کہنے کو تو وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کے اندر جو علم اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک نارمل خواب نہیں تھا، بلکہ مجھے اس خواب کے اندر کچھ نہ کچھ تو اس کی تعبیر ہے۔ اب وہ جو آدمی تھا، جب اس کو یاد آیا کہ میں نے جو یوسف علیہ السلام نے مجھے جو تعبیر بتائی تھی خواب کی وہ بالکل صحیح نکلی، تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ، ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں مجھے جیل خانے میں مجھے ملا تھا، اور میں وہاں پہ جا کے قید خانے میں جا کر اور ان سے ساری بات معلوم کروں گا، اور وہ بالکل صحیح تعبیر مجھے بتائیں گے خواب کی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اب جو قیدی جو تھا پہلے، جو اب رہا ہو گیا تھا اور بادشاہ کے یہاں ملازم تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام کو تمام باتیں جا کر بتا دیں۔ اب کیا ہوا آگے، یہ ہم آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی میں نے پورا ریکیپ آپ لوگوں کو نٹ شیل میں بتا دیا۔ اب یہ آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 46 ہے سورہ یوسف کی، ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے۔ اب وہ جو ملازم تھا بادشاہ کا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یوسف، مجھے بادشاہ نے ایک خواب کی تعبیر کے لیے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے
کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور پھر 7 سبز بالیاں یعنی ہری بھری بالیاں ہیں، گرین بالیاں ہیں، اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں. وہ ایسا خواب دیکھا ہے اور اس کے بارے میں تعبیر معلوم کرنا ہے، آپ بتا سکتے ہو تو بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، ٹھیک ہے، اور تعبیر کیا کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو 7 سال ایسے ہوں گے کہ تمہاری بہت اچھی فصل کی پیداوار ہوگی، ٹھیک ہے، بہت خوشحالی ہوگی، جو پروڈکشن ہوگا سارا اناج کا وہ بہت اچھا ہوگا 7 سال تک، ٹھیک ہے. تو ان 7 سالوں میں کیا کرنا، ایک پرزرویٹو کا طریقہ انہوں نے بتا دیا، مطلب خالی خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا سولوشن بھی ساتھ میں ہی بتا دیا کہ جو تمہاری فصل ہوگی تو یہ کام کرنا کہ پوری زمین سے مت اکھاڑنا بلکہ کچھ دانے اسی میں رہنے دینا. اس سے کیا ہوگا کہ جب اگلے 7 سال کیا ہوگا، قحط سالی ہوگی، ٹھیک ہے، قحط سالی جو سوکھا پڑنا جس کو بولتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، اناج نہیں اگتا. تو 7 سال تو بہت اچھی پروڈکشن ہوگی، لیکن اگلے 7 سال کیا ہوگا، بہت سخت گزریں گے، ٹھیک ہے، بالکل سوکھا پڑے گا. اور صرف مصر میں ہی نہیں، آگے پیچھے کے جتنے بھی دور دراز کے علاقے ہیں سب میں وہ قحط، بہت زبردست وہ قحط پڑے گا جس میں بالکل اناج نہیں اگے گا. تو اب جب اناج نہیں اگے گا تو ان 7 سالوں میں جو تم نے یہ 7 سالوں میں جو پرزرو کر کے رکھا تھا اناج، وہ تمہارے کام آ جائے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے یعنی شراب، ٹھیک ہے، شراب پہلے تو حلال ہوتی تھی. تو یہ اس کی تعبیر کی، کیا تعبیر کی کہ 7 سال آپ کے بہت اچھے گزریں گے، بہت اچھا پروڈکشن ہوگا. اگلے 7 سال کیا ہوگا، سوکھا پڑے گا، اور یہ ہوگا 7 اور 7 14، اور 1 سال یعنی 15ویں سال میں کیا ہوگا، بارش ہوگی. تو جو 7 سال آپ کے خوب اچھا پروڈکشن ہوگا پہلے 7 سالوں میں، اس میں آپ نے غلے کو کیا کرنا ہے، پرزرو کر کے رکھنا ہے. پرزرو کرنے کا طریقہ کیا بتا دیا کہ سارا آپ نے زمین سے نہیں اکھاڑ لینا ہے اناج کو بلکہ اسی کے اندر چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ وہیں کے وہیں اس میں سے اناج جو ہے وہ پیدا ہوتا رہے. اب یہ سن کر یہ ساری جب باتیں سنی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میرے خواب کی ایک بہت ہی زبردست تعبیر بتائی ہے، بلکہ سولوشن بھی بتا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو اور اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ، ٹھیک ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. ایک میسنجر کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے. وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا میں، مجھے بنا کسی گناہ کے، بنا میرے اوپر کوئی الزام لگایا گیا، مجھے ایسے ہی اس قید خانے میں بھیج دیا گیا، میں ایسے نہیں جاؤں گا. کہا کہ تم ایک کام کرو، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ بھئی اتنے سال پہلے جو یہ حادثہ ہوا تھا کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی بات ہوئی ہوگی کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ کٹے تھے، تو ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے جو ہاتھ تھے وہ ایک ساتھ کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. اس نے کہا کہ بے شک جو میرا رب ہے وہ ساری باتوں کو جاننے والا ہے، معلوم کرواؤ، ٹھیک ہے، اس بارے میں معلوم کرواؤ، اس کے بعد ہی میں باہر آؤں گا. تو اب بھائی جو میسنجر تھا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ ایسی ایسی بات جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے. اب بادشاہ نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن شروع کیا کہ بھائی 7-8 سال پہلے کیا بات ہوئی تھی اور کیا چیزیں تھیں. عزیز مصر کے گھر میں معلومات کروائی ہوگی، ان عورتوں سے معلومات کروائی تھی، تو کیا ریزن تھا. تو ان ساری عورتوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی بھی برائی نہیں. سب نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی اور نہ ہی کچھ بھی انہوں نے برا کیا. اس پر عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی. اب جب اتنی بات ہوئی اور اس کو دکھ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اب تو میرا کچھ بھی یہاں پر نہیں ہونے والا، تو وہ بھی فوراً بول اٹھی کہ اب تو حقیقت واضح ہو ہی گئی ہے، اب تو سچائی سب کے سامنے آ ہی گئی ہے، اور سچ واقعی میں یہی تھا کہ میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ تو بالکل سچا تھا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، کوئی غلطی اس نے نہیں کی تھی، میں ہی بلکہ غلط تھی، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ بات پہنچی یوسف علیہ السلام تک، یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا.
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہنچنے سے پہلے یوسف علیہ السلام جب اپنی ساری باتیں کر رہے تھے تب انہوں نے اس میں یہ بھی بات کی کہ دیکھو میں یہ ساری باتیں جو کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں عزیز مصر کو کسی بھی طرح سے ان کی بے عزتی کروں، نہیں، بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ یا عزیز مصر کے ساتھ امانت پہ خیانت نہیں کی، میں نے ان کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والوں کو ویسے بھی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں عزیز مصر کہ میں نے کوئی امانت میں خیانت کی تو میں ہرگز ایسا نہیں کرتا، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی اس کو لے کر جاتا ہے، ہر انسان کا جو نفس ہوتا ہے، ہمیں کون سی چیز، یہ نفس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اسے برائی کی طرف دھکیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی برا کام ہوتا ہے تو وہ نفس جو ہوتا ہے وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ایک اچھا نفس اور ایک برا نفس آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہوتا ہے اسے برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، بس اللہ کا رحم انسان پر ہو جائے تو وہ اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہوئیں اور ساری باتیں پھر کلیئر ہو گئیں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بے گناہ تھے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، ان کو بے وجہ ہی اتنے سال تک جیل کے اندر رہنا پڑا۔ اور اب جب بادشاہ کو ساری باتیں پتہ چلیں تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنا مصاحب خاص بناؤں گا، ایک اچھی پوزیشن پہ میں ان کو رکھوں گا، اپنا ایک خاص آدمی بنا کر میں ان کو رکھوں گا۔ اور ان سے بات کی، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام باہر آئے، باعزت ہو کے باہر آئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ بہت زیادہ امپریس، وہ تو خواب سن کے بہت زیادہ امپریس ہو گئے تھے اس کی تعبیر سن کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں، بہت ہی باعزت آج سے آپ ہمارے لیے ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں قسمت کی بات، ٹھیک ہے، قسمت کو یہاں پر دیکھیں کہ ایک بچہ جو غلام بننے نکلا، ٹھیک ہے، غلام کی حیثیت سے اس کو بیچا گیا، عزیز مصر کے یہاں پر رہا، جس نے اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھا، ظاہر سی بات ہے جب بیٹے کی طرح رکھا ہوگا تو نازوں سے پالا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے اوپر کچھ وقت مشکل کے ضرور گزرے، لیکن ان مشکل کے وقت کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے منصب پہ، ایک بہت اچھی پوزیشن پہ، بادشاہ کے معتبر انسان میں سے، باعزت انسانوں میں سے ان کا شمار ہونے لگا۔ اب یوسف علیہ السلام جیسا کہ خواب کی تعبیر انہوں نے کی تھی، انہیں معلوم تھا کہ جو یہ سارا جو پروڈکشن ہوگا اناج کا، اس کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ پرزرو کرنا ہے، کیونکہ 7 سال تک اگر قحط پڑے گا تو 7 سال تک اناج کو رکھنا، ہم لوگ بھی اناج کو کرتے ہیں نا اسٹور، 1 سال سے زیادہ نہیں کر پاتے، کیا ہوتا ہے اگر زیادہ کرتے ہیں تو اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ ہم گیہوں ہو گئے، چاول ہو گئے، کچھ بھی زیادہ ٹائم نہیں رکھ سکتے نا، کیونکہ اللہ نے یہ قدرت ایسی بنائی ہے کہ اناج کو آپ زیادہ وقت تک کے لیے پرزرو نہیں کر سکتے۔ 7 سال تو بہت بڑا عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے اس کی کیا تدبیر بتائی تھی کہ اناج کو اسی میں لگا رہنے دینا، وہیں سے اس کی پروڈکٹیوٹی ہوگی۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے تو آپ ایک کام کریں کہ وزیر خزانہ بنا دیں، ٹھیک ہے، پورا جو حساب کتاب ہوگا اس کی حفاظت میں کروں گا، ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھتا بھی ہوں اور میں اس کی حفاظت بھی اچھے سے کروں گا۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو آنے والی ہے، اور اس کو کیسے اس کو فیس کرنا ہے وہ یوسف علیہ السلام اچھے سے جانتے تھے۔ اور مصر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے جو پروڈکشن ہوتا تھا اناج کا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ صرف مصر میں ہی کام نہیں آتا تھا بلکہ آگے پیچھے کے جو آس پاس کے جو علاقے تھے اس میں بھی اپنا جو غلہ تھا وہ بھیجا کرتے تھے۔ تو اگر یہاں پہ مشکل آئے گی، آفت آئے گی تو وہ صرف مصر کو ہی افیکٹ نہیں کرے گی بلکہ کئی جگہوں کو وہ افیکٹ کرنے والا تھا، سوکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا مصر کی زمین میں،
دیکھیں مصر میں تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ بہترین انداز میں مصر میں آپ کو رہنے کی جگہ دی گئی. پہلے تو آپ عزیز مصر کے گھر میں رہے، لیکن اب پوری بادشاہت ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بہت اچھے منصب پر وہ فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لیں، یعنی پورا مصر اب جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی سیرت اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے ڈیفرنٹ مراحل دیکھتے ہیں تو کس طرح سے وہ جب اپنے باپ کے گھر میں تھے، ان کے بھائی ان کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کے بارے میں بھی سوچا. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودا کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے کہ نہیں انہیں قتل نہ کرو بلکہ انہیں کہیں پر چھوڑ کر آ جاؤ. بالکل ویرانے میں ان کو چھوڑ کر آ گئے، ٹھیک ہے، وہاں چھوڑ کر آئے تو ایک جو قافلہ تھا وہ ان کو لے کر گیا. غلام کی حیثیت سے جاتے، کہیں پہ برتن دھو رہے ہوتے یا پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا، لیکن وہاں پہ بھی وہ شہزادوں کی طرح رہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ وقت مشکل آیا اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں بھی آپ نے صبر کیا، اور صبر کی مثال جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ان کو پوزیشن عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا پورا مصر اب تو آپ کا اپنا ہے، آپ جہاں چاہیں رہیں، جس طرح سے آپ رہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اس کا اجر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہ ہوا کہ یہ بہت اچھے منصب پہ فائز ہو گئے، اور جو اچھا والا وقت تھا 7 سال ہریالی کا، پروڈکشن کا، وہ گزر گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر سوکھا آیا، جیسے کہ خواب کی تعبیر کی تھی ویسے ہی عین ویسے ہی ہوتا گیا، ٹھیک ہے. اب قحط پڑنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب قحط پڑ رہا ہے، اور آس پاس کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی قحط پڑ رہا ہے. اب کیونکہ انہوں نے تو کسی طرح کی پلاننگ کی نہیں تھی، اب وہ بالکل حیران پریشان، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سوکھا پڑنا شروع ہو گیا، کوئی غلہ نہیں، کوئی پروڈکشن نہیں. لیکن مصر میں کیا ہو رہا تھا، مصر میں جو پروڈکشن تھا انہوں نے اس کو پریزرو کر کے رکھا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پروڈکشن جو تھا وہ اتنا ہو گیا تھا اللہ کے حکم سے کہ وہ نہ صرف مصر کے لیے کافی تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لیے بھی کافی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک راشن بندی کا نظام اپنایا. اس میں کیا ہوا کہ ایک خاندان کو 1 سال کے لیے صرف اس قدر غلہ دیا جاتا جس قدر ایک اونٹ اٹھا سکتا تھا. ایک خاندان کو 1 اونٹ کا غلہ دے دیا جاتا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ اس سے جو پونجی وہ وصول کرتے تھے، جو پیسہ وہ وصول کرتے تھے، وہ بھی بہت معمولی سا ہوتا تھا کہ ہر کوئی افورڈ کر لیتا تھا اس کو دینا، ٹھیک ہے. اب آس پاس کے علاقوں میں فلسطین بھی آتا تھا، ٹھیک ہے، فلسطین میں بھی قحط پڑا. اور ایک دن ایسا ہوا، یہ جو 7 سال جو مشکل کے آئے، ان 7 سالوں میں فلسطین بھی جو قحط کے اثرات اس پہ بھی نظر آئے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے جو بھائی تھے، ٹھیک ہے، اب آپ امیجن کیجئے کہ مطلب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وزیر خوراک ہیں وہ، وزیر خزانہ ہیں وہ، بلکہ صاحب سب کچھ ابھی انہی کے ہاتھ میں، وہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور سامنے بالکل آ کے ان کے بھائی کھڑے ہو گئے، وہ بھی وہ بھائی جنہوں نے ان کو مارنے کی سازش کی ہو، ٹھیک ہے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. آیت نمبر 58 میں ہے، اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو پہچان نہ سکے. یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس ٹائم بہت چھوٹے تھے. یوسف علیہ السلام اب بڑے ہوئے ہیں تو ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا، ٹھیک ہے. اور ان کو تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے یہاں یہ جو اتنا بڑا ایک جو وزیر جو بیٹھا ہے، جو سارا حساب سارا نظام دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے. گمان بھی نہیں تھا ان کو. اب جو مال تھا وہ دے دیا گیا. اچھا، جو بھائی آئے تھے وہ کتنے آئے تھے؟ 10 آئے تھے. بنیامین جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی تھے، وہ نہیں آئے تھے.
اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بنیامین تو ہے ہی نہیں، اب سگا بھائی تھا، اس سے ملنے کی آپ کو تمنا بھی بہت ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو اب پوچھتے کیسے؟ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، کیسے پوچھیں گے؟ بتانا چاہتے نہیں تھے کہ میں یوسف ہوں. تو اب جب سامان کی جب بات آئی تو ایک اونٹ کو اور اس کا غلہ دیا جاتا تھا اس کے خاندان کا. تو اب ان بھائیوں نے کیا کیا؟ ان بھائیوں نے کہا کہ بھئی ہمارا ایک بھائی اور ہے اور وہ بنیامین ہے اور وہ ہمارے ساتھ آیا نہیں ہے. انہوں نے اپنی سٹوری میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو وہ جو بھائی ہے نا ہمارا، وہ ہماری دوسری ماں سے ہے، اور ہمارے جو ابا ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اس بیٹے سے، اور اس کو ہمارے ساتھ انہوں نے بھیجا نہیں. آپ ایک کام کریں، آپ اس کا غلہ بھی ہمیں دے دیں. یعنی پوری سٹوری ان بھائیوں نے کیا کی؟ یوسف علیہ السلام کو بتا دی کہ ہماری دوسری ماں سے ہے وہ، اور ہمارے ساتھ آیا نہیں، وہ ابا بہت محبت کرتے ہیں اس کو، بھیجتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ، آپ ایک کام کریں اس کا بھی غلہ ہمیں دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب یوسف علیہ السلام نے سارا سامان تیار کر دیا، سارے ان کے اونٹ تیار کروا دیے، لیکن ان کو کیا تڑپ ہو رہی تھی؟ اپنے بھائی سے ملنے کی. تو انہوں نے کہا کہ جب اب آئندہ سال آؤ گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ یہ قحط کتنا ہے، 7 سال کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب اگلے سال کو آؤ گے تو اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا، جو کہ تمہارے والد سے ہے، ٹھیک ہے، والد تو ایک ہی ہے نا. تو تم ایک کام کرنا، اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس کا غلہ میں تمہیں نہیں دوں گا. ان کو کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو انسان آتا ہے اس کا ہی غلہ اس کو دیا جاتا ہے. اب اگر تم اس بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تو اس کا غلہ میں تمہیں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی تم میرے قریب بھٹکنا، آنا بھی نہیں میرے پاس اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لے کر آئے. مطلب تم خود بھی نہ آنا. ایسا نہیں کہ بھائی کا سامان کیوں اتنی سختی دکھائی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو ملنا چاہتے تھے، اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا اگر تم نہیں کر سکتے تو نہ تم میرے پاس آنا اور نہ ہی مجھ سے کوئی غلے کی امید رکھنا. تو اب ان بھائیوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ابا جو ہیں انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، اور ابا ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو اور ڈر گئے ہوں گے، اور بنیامین کو اپنے جگر سے بالکل لگا کے رکھتے ہوں گے، چھوڑتے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کوشش کریں گے اپنے ابا کو اس بات پر منانے کی. اب یوسف علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے میرا بھائی مجھ سے مل جائے. تو جب وہ لوگ جانے لگے ان کے سارے بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے جو ان کے کام کرنے والے تھے ملازم، ان سے کہا کہ کام کرو، یہ جو بھی پونجی لے کر آئیں، جو بھی ان کا تھا، یا تو کوئنس لے کر آئے ہوں گے، یا پھر سامان کے بدلے سامان تو ہو سکتا ہے وہاں سے کچھ لے کر آئے ہوں گے، جو بھی ان کی پونجی تھی. یہاں پہ پونجی کیا ہے وہ نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی کچھ یہ سامان لے کر آئے ہیں، ایک کام کرو، وہ سارا کا سارا ان کے کجاووں میں، یہ جو سامان جو اونٹوں کے ساتھ ان کا سامان ہے اس میں واپس رکھ دو. کیوں رکھوایا یوسف علیہ السلام نے واپس؟ تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں گے تو غلہ بھی دیکھیں گے، اپنی پونجی بھی واپس پائیں گے، تو ہو سکتا ہے یہ سوچ کر وہ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ ان کے پاس پونجی تو ہوگی سامان خریدنے کے لیے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے سال یقیناً آئے، اور انہیں معلوم ہے میں نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو نہ لاؤ تو ہمارے پاس واپس نہ آنا. تو انہوں نے یہ ایک ترکیب چلی جس کے تھرو انہیں لگا کہ میرا بھائی مجھ سے مل جائے گا. اب یہاں سے بات ہو گئی ختم. اب یہ لوگ جو تھے وہ پہنچے کہاں پر؟ اپنے والد کے پاس، فلسطین. اب انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم اس بار تو ہم نے جیسے تیسے بنیامین کا جو غلہ ہے وہ لے کر آ گئے ہیں، لیکن اگلی بار تو آپ کو اس کو ضرور بھیجنا ہوگا. اگر آپ نے نہیں بھیجا تو اس کا غلہ وہ لوگ رکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور ہم پھر وہی بات کی کہ بھئی ہم لوگ اس کی حفاظت ضرور کریں گے، ہم 10 بھائی ہیں، اپنے ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم 10 بھائی مل کر بنیامین کی حفاظت کرو گے، ویسے ہی کرو گے جیسے تم نے یوسف کی تھی. یعقوب علیہ السلام تو اپنے اس بیٹے کے لیے بڑے غمگین تھے. ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا میرا بیٹا زندہ ہے نہیں ہے، لیکن ان کو ایک احساس تھا کہ میرا بیٹا کہیں نہ کہیں تو ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، میں تم پر ایسے ہی اعتبار کروں جیسے میں نے یوسف پہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اور ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہی تمام رحم کروانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. خیر تم کون ہوتے ہو حفاظت کرنے والا؟
کرنے والے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، اور اللہ ہی بہترین طریقے سے حفاظت کرے گا. اب یہ ساری باتیں ہو گئیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی بنیامین کو لے جانے کی. اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے سامان کھولا. ٹھیک ہے، بھائیوں نے کہا کہ بھئی اب اپنا سامان کھولیں، نکالیں. جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ان کی جو پونجی تھی، ان کا جو مال وہ دینے گئے تھے، جو انہوں نے دے دیا تھا خریدنے کے عوض میں، وہ سارا کا سارا واپس ان کو مل گیا. اب یہ دیکھ کر تو ان سے برداشت نہ ہوا کہ ہم اگلے سال بنیامین کو نہ لے جائیں. پونجی بھی ان کے پاس پوری موجود تھی، اور یہی ارادہ یوسف علیہ السلام کا تھا. جب انہوں نے اپنی پونجی واپس دیکھی تو وہ چلا اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی. اب تو دیکھیں ہم ضرور جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ غلہ اگلے سال ضرور لے کر آئیں گے، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ بھی لائیں گے، یعنی بنیامین کا بھی لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کا بھی لے کر جائیں گے، کیونکہ اگر وہ نہیں لے کے جاتے بنیامین کو تو ان کا خود کا غلہ بھی ان کو نہیں ملتا. اور انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بڑا آسان ہو گیا ہمارے لیے لے کر آنا اگلے سال. کیوں؟ کیونکہ پوری پونجی بھی ان کو واپس مل گئی تھی. تو انہوں نے کہا اگلے سال ہمارے لیے جانا کتنا ایزی ہے، پونجی بھی ہماری ساری ہمارے ساتھ ہے، اور بنیامین جائے گا تو ہم اس کا ایک غلہ زیادہ لا بھی سکتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ابھی بھی نہ مانے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اب بھائیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت منتیں کی کہ ابا آپ سمجھیں تو، اگر آپ اس کو نہیں بھیجیں گے تو ہمیں اگلے سال غلہ نہیں ملے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو، میرے سامنے تم پختہ قسم کھاؤ، پکی والی قسم کھاؤ اللہ کی. ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، قسم الاؤڈ ہے لیکن صرف اور صرف اللہ کی، اور وہ بھی سچی قسم. ٹھیک ہے، جھوٹی قسم یا کسی کی بھی قسم کھانا الاؤڈ ہے ہی نہیں. کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی بھائی کی، کوئی بہن کی قسم کھاتا ہے نا، کوئی اپنے محبت کرنے والوں کی قسمیں کھاتا ہے، تو وہ قسم کھانا شرک ہے. قسم نہیں کھا سکتے آپ، لیکن ہاں اللہ کی قسم کھانا الاؤڈ ہے، لیکن وہ بھی جب کہ سچی قسم ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم سچی قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کی کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے تو میرے پاس صحیح سلامت لے کر آؤ گے، تاکہ تم، یا چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، یعنی کوئی بھی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا، تمہیں بنیامین کو ہر حال میں لے کر آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ کی قسم اب انہوں نے کھا لی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بنیامین کو واپس لے کر آنا تھا. انہوں نے بنیامین کے لیے تو کچھ بھی نہیں سوچا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم بنیامین کو ساتھ خیریت کے واپس لے کر آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یعقوب علیہ السلام نے، کہ تم جو بھی کچھ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ کی تم نے قسم کھائی ہے، اب اپنے بھائی کو ضرور واپس لے کر آنا. اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کافی کچھ چیزوں کا علم رکھتے تھے. 11 بھائی جا رہے تھے. اچھا دیکھیں، جب بھائی ایک ساتھ بیٹے ہوتے ہیں کسی کے، آپ نے اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہوگا، کسی ماموں کے، کسی چچا کے، کسی خالہ کے، اگر کسی کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ جوان جوان بیٹے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ ایک پورا خاندان اپنے آپ میں لگتا ہے، ہوتا ہے نا. کسی کے 4 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، تو یہاں پہ کتنے بیٹے ساتھ میں جا رہے ہیں؟ 11 بیٹے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کسی کی حسد نظر نہ لگ جائے میرے بیٹوں پر، تو انہیں ایک نصیحت دی. کہا کہ دیکھو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا. جو شہر شروع ہوتے تھے پہلے تو کیا ہوتا تھا، وہاں پہ دروازے ہوتے تھے الگ الگ. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے تم لوگ داخل ہونا. اچھا یہ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ تاکہ کسی کی حسد نظر نہ لگ جائے کہ ارے اتنے سارے لڑکے نوجوان ایک ساتھ آ رہے ہیں. کہا کہ تم لوگ الگ الگ راستے سے جانا، لیکن آگے یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ کے فیصلے سے میں تمہیں نہیں روک سکتا. ہم جو بھی تدبیریں کرتے ہیں نا کسی چیز کے لیے، تو اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم پلاننگ تو کر سکتے ہیں نا کسی چیز کے لیے. تو وہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ان سب چیزوں سے، اللہ کے فیصلے سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میرا اللہ پہ توقع نہیں ہے، میں اس لیے تم سے ایسا کہہ رہا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، یہاں پر ایک چیز بتا دوں میں آپ لوگوں کو، احتیاط برتنا کسی بھی چیز کے لیے وہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
کیا تمہیں اللہ پہ توقع نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے جو اس طرح کی اتنی پریکاشنز لے رہے ہو؟ بھئی جو پریکاشنز ہیں وہ لینا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پہ اعتماد رکھنا ایک بات ہے، لیکن اگر دنیا میں رہ رہے ہیں تو اسباب تو اختیار کرنا ہوں گے نا۔ وہی اگزامپل جو میں آپ کو ہمیشہ دیتی ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور بولو کہ دسترخوان خود لگ جائے، یا گھر میں تالا لگا کے نہ جاؤ کہ اللہ میرے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ہم ایسا تو نہیں کرتے نا، ہم گھر میں تالا بھی ڈالتے ہیں، ہم کھانا پکانے کے لیے اٹھتے بھی ہیں، ہسبینڈ ہمارا کھانا کھانے کے لیے انتظام بھی کر کے لے کر آتا ہے، تبھی تو ہم بناتے ہیں نا۔ اگر ہم بولیں کہ نہیں کچھ نہیں کرنا، سب بیٹھ جائیں، ہر انسان بیٹھ جائے، تو ہمارے لیے آسمان سے من اور سلوہ تو نہیں آئے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ بھی لا کے دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے کہ من اور سلوہ آ جاتا تھا، لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ چاہیں تو یہ بھی ہمیں ہے کہ اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی محنت کرنے جاتا ہے اور محنت کرنے کے بعد پھر وہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو اللہ کو جو کرنا ہے اس سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تو اللہ پہ توقع رکھتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے تم سے کہہ دی۔ اب بھائی انہوں نے کہا ابا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ وہ جو بیٹے تھے وہ الگ الگ دروازوں سے انٹر ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک خیال تھا جو یعقوب کے دل میں آیا تھا، اور وہ صاحب علم تھے، ان کے علم کے اعتبار سے انہیں جو لگا انہوں نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ یہاں پہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا۔ اب وہ لوگ پہنچ گئے کہاں پر؟ مصر میں پہنچ گئے ہیں۔ 11 کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں۔ بنیامین نے بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ اب جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ آئے تھے وہ۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو میرے بھائی ہیں تمام کے تمام بنیامین کو بھی بہت زیادہ ستاتے ہوں گے، پریشان کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا سگا بھائی تو نہیں تھا نا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی میں کسی طرح سے تو اپنے بھائی سے ملاقات کروں اور اس کو بتاؤں کہ بھئی تم میرے سگے بھائی ہو، میں یوسف ہوں۔ وقت دیکھا، ٹھیک ہے، ان کو الگ بلایا بنیامین کو، اور ان کو بلا کے انہیں بتا دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اب تم بالکل پریشان نہ ہونا، اب تک ان لوگوں نے تمہیں جتنا ستایا ہے وہ ستایا ہے، لیکن اب میں تم سے مل گیا ہوں، اب میں تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں وقت کیسی کروٹ موڑتا ہے کہ یہ بھائی جو اتنے زیادہ یوسف علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے، آج یوسف علیہ السلام کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان سے مانگ رہے ہیں۔ آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ صدقہ خیرات بھی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہیں ان لوگوں سے ہمیشہ بچا کر رہوں گا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب سامان تیار ہو رہا تھا سارے بھائیوں کا، تو سارے بھائیوں کا جب سامان تیار ہو رہا تھا تو بادشاہ کا ایک خاص پیالہ تھا، ٹھیک ہے، جس میں وہ شراب نوش کیا کرتے ہوں گے یا جو بھی اس میں پینے کا جو بھی ہوتا ہوگا سامان، تو ان کا ایک خاص پیالہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کیا یوسف علیہ السلام نے جو ان کا جو بنیامین کا سامان تھا اس کے اندر وہ پیالہ رکھوا دیا، ٹھیک ہے، وہ پیالہ رکھوا دیا ان کے سامان کے اندر۔ اب وہ لوگ آگے نکلے، انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ بنیامین کے پاس کوئی سامان ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ آگے نکلے، جب آگے گئے تو اب وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے وہ ڈھونڈوائی کروائی کہ ڈھونڈو بادشاہ کا پیالہ کہاں ہے، بادشاہ کا پیالہ نظر نہیں آیا۔ تو یہی قافلہ تھا جو ابھی حال فی الحال گزرا تھا وہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، یہ قافلے کو روکو اور دیکھو ان کے پاس ہی بادشاہ کا پیالہ تو موجود نہیں ہے۔ اب جو ملازم تھے، سپاہی وغیرہ تھے، انہوں نے قافلے کو آواز لگائی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ رکو رکو، تم لوگ تو چور معلوم ہوتے ہو، اور بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ گم گیا ہے اور تم لوگ رک جاؤ۔ اب وہ لوگ رک گئے، حیران ہو گئے کہ بھئی کیا چیز گم ہو گئی، کیا ہم نے چرا لیا؟
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کا جو جام زرین ہے، جو پیالہ ہے بادشاہ کا، وہ نہیں مل رہا. اور جو آدمی وہاں پہ اعلان کر رہا تھا اس نے کہا تھا کہ دیکھو اگر وہ مجھے مل گیا، جو مجھے چاہیے، جو میں ڈھونڈ رہا ہوں، اگر کسی نے بھی اس کے بارے میں خبر دی تو میں اس کو 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دوں گا، اور مجھے وہ معلوم کرنا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ بھائی وہ تو سب ٹھیک ہے کہ آپ غلہ دیں گے اور سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. ہم یہاں پہ کوئی دنگا فساد کرنے یا چوری چکاری کرنے تھوڑی آئے ہیں. ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. ہم تو یہاں پہ صرف غلہ لینے کے غرض سے آئے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں ایک بہت اچھی چیز سنیں. اب یہاں جو فلسطین میں جو قانون چلتا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا قانون چلتا تھا، وہی قانون چلا آ رہا تھا. لیکن یہاں مصر کا ایک الگ قانون ہوگا. مصر میں چور کی بھی سزا الگ ہوگی. لیکن جو ہو سکتا ہے کہ چور کی سزا ہو، چور کی کچھ اور سزا ہو. لیکن یوسف علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ابراہیمی شریعت کے اندر چور کی کیا سزا ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جانتے تھے. اچھا، اب وہ چاہتے تو اپنی مرضی سے کوئی سی بھی جو شریعت ہے وہ لاگو کر سکتے تھے، لیکن وہ بادشاہ تو نہیں تھے نا. بادشاہ کے حال اس کے اختیار میں ہے نا، جو وہ چاہے کر سکتا ہے. اب یہ بادشاہ تو نہیں تھے، اور یہ اپنے بھائی کو اپنے پاس بھی روکنا چاہتے تھے. تو انہوں نے بڑی اچھی ترکیب نکالی. انہوں نے ان کے بھائیوں سے ہی پوچھا، ٹھیک ہے، کہ پوچھو ان سے کہ اس چور کی کیا سزا ہونا چاہیے، جو چور ہے اس کی کیا سزا ہونا چاہیے، بتاؤ. تو بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ جس کے سامان میں سے چوری کا سامان نکلے جائے وہی اس کا بدلہ ہوتا ہے. مطلب اس آدمی کو ہی حوالے کر دیا جاتا ہے لوگوں کے، جس کا وہ سامان چوری ہوا اس کو وہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر جیسا جو بھی چاہیں وہ اس کو سزا دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب اس آدمی کو سپرد کر دیا جاتا ہے. اب یہی چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کہ کچھ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ پھر وہ کیا سزا دی گئی، اور بنیامین کے پاس سے جب وہ نکلا تو پھر آگے کیا ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.